بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ آج ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے یوم میلاد کے اس مبارک دن میں حاضر ہیں۔ سٹیج پر شیخ القرآن والحدیث، فقیہ العصر، العالم ربانی، برہان العارفین، سند المحدثین، حضرت شیخ مفتی محمد مختار احمد درانی دامت برکاتہم القدسیہ جلوگر ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ولی کامل کی نشانی یہ ہے اذا رأوا ذکر اللہ، کہ جس کے چہرے کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ آپ کے چہرے کو دیکھتے ہی اللہ رب العزت کی یاد آ جاتی ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا وہ خدا کی یاد آتی ہے۔ میں دعوت خطاب پیش کرنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے سب سے پہلے میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں جناب ہیڈ ماسٹر صاحب کو، بھٹی صاحب کو۔ انہوں نے بڑے احسن طریقے سے آج کے اس پروگرام کو سجایا، اور ہر سال سے بڑھ کر الحمدللہ یہاں اعزازیہ ہوتا ہے۔ ہر سال سے بڑھ کر ڈبل ٹرپل وہ رسول اللہ کے میلاد میں اس پروگرام کو سجاتے ہیں۔ میں اولاً ان کو خراج تحسین پیش کروں گا، اور ثانیاً میں یہ بات یہاں کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ میرے جد اعلیٰ عاشق رسول سراج اہل سنت حضرت علامہ حافظ سراج احمد چشتی درانی قدس سرہ العزیز، یہ پودا ان کا لگایا ہوا ہے۔ وہ دور تھا کہ جلسے جلوس تو درکنار، کوئی شخص بلند آواز سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے کی جرت نہیں کرتا تھا، مگر میرے جد اعلیٰ وہ مرد درویش، انہوں نے یا رسول اللہ کا نعرہ بلند کیا، لوگوں میں فطرت سلیم کو پیدا کیا اور جلوس کا آغاز کیا۔ 74 سالوں سے آج تک حضرت سراج اہل سنت سے لے کر حضرت شیخ القرآن تک، حضرت شیخ القرآن سے لے کر حضرت مفکر اسلام مفتی مظہر مختار درانی تک اللہ نے یہ نعمت عظمیٰ ہمیں نصیب کی گئے۔ وہ حضرت سراج اہل سنت، میں نے اپنے بابا سے سنا انہوں نے کتنی خدمت سر انجام دی، چاہے وہ جلوس ہو، چاہے وہ جامعہ۔ اور میں آپ کو خانپور والوں، میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں نے لاہور میں بڑے بڑے علماء کو سنا، فضلاء کو سنا، علماء فضلاء جید فضلاء، وہ یہ بات کہنے پر مجبور ہیں اگر آج قدماء علماء کی لسٹ بنائی جائے، اگر کوئی شخص ان علماء کی قیادت کر سکتا ہے، وہ فقط ایک کے نام ہے، حضرت شیخ القرآن کا نام ہے۔ اللہ پاک نے ان کو مفتی اعظم پاکستان زندہ باد، حضرت شیخ القرآن مفتی اعظم پاکستان زندہ باد، علم ظاہری سے نوازا، علم باطنی سے نوازا۔ کچھ علماء ہوتے ہیں جن کو اللہ علم ظاہری عطا فرماتا ہے، مگر کم لوگ ہوتے ہیں جن کو علم باطنی عطا ہوتا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں ان الصوفیۃ هم السالکون بطریق اللہ خاصۃ وان سیرتهم محسن السیر وطریقهم اسبب الطریق فان جمیع حرکاتهم فی ظاہرهم وباطنهم مقتبسۃ من نور مشکاۃ النبوہ۔ اب جب میں اس عبارت کا ترجمہ کروں گا آپ کی روح سبحان اللہ کہے گی۔ امام غزالی فرماتے ہیں میں ان صوفیاء کے در پر پہنچا، میں نے ساری کائنات میں ان کی سیرت سے افضل کسی کی سیرت کو نہیں پایا، کسی کے اخلاق کو نہیں پایا۔ اس کی وجہ یہ ہے فَإِنَّ جَمِيعَ حَرَكَاتِهِمْ فِي ظَاهِرِهِمْ وَبَاطِنِهِمْ مُقْتَبِسَةٌ مِّن نُّورِ مِشْكَاةِ النَّبُوَّةِ۔ امام غزالی فرماتے ہیں ظاہری علماء کا تعلق، ان کی رسائی علم کے کالے حرفوں تک ہوتی ہے، مگر ان کاملین کی رسائی در مصطفیٰ تک ہوتی ہے۔ اللہ نے ان کو علم ظاہری بھی عطا فرمایا اور علم باطنی بھی عطا فرمایا۔ آپ نے ہمارے 3 ڈویژن گئے، میں پھر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں دونوں ہاتھوں سے
حضرت شیخ القرآن کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. 3 ڈویژن ہے ہمارے, 5 شیخ القرآن گزرے, مگر قرآن مجید کی تفسیر کی خدمت اللہ رب العزت نے حضرت شیخ القرآن سے دی. اور میں یہاں یہ باتیں بتائی نہیں جاتی, مگر میں ایک راز کو آشکار کرنا چاہتا ہوں. مفسرین نے تفسیر لکھتے ہیں اپنے علم و فضل کی بنیاد پر, معتقدین کی بنیاد پر, شاگردوں کے اصرار پر, مگر حضرت شیخ القرآن کی تفسیر کشف الاسرار بفضل النبی المختار کا خاصہ یہ ہے کہ اس کی منظوری خود بارگاہ مصطفیٰ سے عطا ہوئی. 130 سالہ تاریخ میں دیوان فرید کی شرح کس نے نہیں کی, تراجم ہوتے رہے, مگر مترجم حضرت فرید پاک کی کلام کی روح کو نہ پہنچے. 140 سالہ تاریخ میں فرد واحد ہمیں کراچی سے لے کر پشاور تک, پشاور سے لے کر گلگت تک, گلگت سے لے کر بلوچستان تک اگر نظر دوڑائی جائے, علم تصوف میں, علم معانی میں, علم معارف میں اگر کوئی شخص نظر آتا ہے تو وہ حضرت شیخ القرآن کی ذات نظر آتی ہے. 130 سالہ تاریخ میں دیوان فرید کی شرح کسی نے نہیں کی, تراجم کیے, شرح کسی نے نہیں کی. میں نے خود دیوان فرید کی شرح کو سماعت کیا. اللہ رب العزت گواہ ہے, حضور کی عزت کی قسم, اللہ رب العزت کی قسم, صرف حضرت شیخ القرآن ہوتے تھے. یہ محترم المقام جناب جمشید صاحب کمپوزنگ کرنے کے لیے ہوتے تھے, یا صرف حضرت فرید پاک رحمت اللہ علیہ کا دیوان فرید اصل دیوان فرید ہوتا تھا؟ نہ کوئی کتاب تھی, نہ کوئی شرح تھی, نہ کوئی بتانے والا تھا. خدا کی عزت کی قسم ایسے لگتا تھا حضرت فرید پاک بتا رہے گئے, حضرت شیخ القرآن لکھوا رہے گئے. میں نے آپ سے سوال کیا, اعظم پاکستان حضرت شیخ القرآن مفتی اعظم پاکستان. میں نے آپ سے سوال کیا, میں نے عرض کیا میرے آقا یہ تو بتائیے نا, آپ کو آپ تو جبال العلم والفضل سے متصف ہیں. اللہ نے علوم ظاہری میں آپ کو مقام عطا فرمایا, مگر یہ جو علوم باطنی ہیں, علوم اسرار ہیں, یہ علوم معارف ہیں, یہ جو سینہ بسینہ منتقل ہوتے ہیں, یہ آپ نے کس سے حاصل کیے؟ آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا, بابا بیٹا یہ علم کسی سے پڑھے نہیں جاتے. کشف کا ایک محض محالے جے تی مرشد نظم نبالے. یہ فیضان درپاک ہے, یہ فیضان فرید ہے جو آج ظاہر ہو رہا ہے. میں دعوت خطاب پیش کرتا ہوں برادر اصغر محترم جناب بلیغ درانی صاحب کو. اور جب میں ان کی تقریر سنتا ہوں تو دل خوش ہو جاتا ہے. ہماری چوتھی نسل میں بھی اللہ پاک نے عشق رسول کو راسخ کر دیا اور اس خدمت پر ہمیں نافذ کر دیا. میں ان کے مائک حوالے کرنے لگا ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, جشن عید میلاد النبی حضرت شیخ القرآن.